اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جب قدا سے گھوڑوں کی آمد ہوئی۔ قدا مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک یمن میں تجارتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ قافلے میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ یمن میں قیام کے دوران ہمارا معمول یہ تھا کہ ایک روز میں کھانا پکا کر ابو سفیان اور قافلے کے دیگر افراد کے پاس لے جاتا اور کھانا کھلاتا، اور ایک دن ابو سفیان کھانا پکاتے اور ساتھیوں کو کھلاتے، گویا ہم باری باری یہ ذمہ داری نبھاتے۔ ایک دن جب کہ میری باری تھی اور میں کھانا پکا رہا تھا کہ ابو سفیان بن حرب میرے پاس آیا اور کہا، ابو الفضل، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیرے پر تشریف لائیں اور کھانا بھی وہی منگا لیں؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں اب دیگر ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے ڈیرے پر پہنچا اور کھانے پینے کا سارا سامان وہی منگا لیا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور چلے گئے تو ابو سفیان نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا اور گویا ہوئے، حل علمت ان ابن اخیک یزعم انہ رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجا؟ ابو سفیان نے کہا آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، آپ کے ایک بھتیجے کے سوا بھلا یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا میرا کون سا بھتیجا، اس کی نشاندہی تو کریں۔ ابو سفیان نے کہا آپ کا بھتیجا محمد، جو آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، بلکہ یہ سچ ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر ابو سفیان نے اپنے بیٹے حنظلہ بن ابی سفیان کا بھیجا ہوا خط نکال کر مجھے دکھایا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، ان محمدً قام بالابطح غدوة فقال ان رسول اللہ ادعوکم الی اللہ۔ صبح محمد نے بطحائے مکہ یعنی وادی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا ابو حنظلہ، ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو؟ ابو سفیان جلدی سے گویا ہوئے، چپ رہیے ابو الفضل، اللہ کی قسم خدارا آپ ایسی بات نہ کہیں، مجھے تو خدشہ ہے کہ آپ بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے دعوے کی تصدیق نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا اے ابو المطلب، اللہ کی قسم قریش کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے لیے تم یعنی عبد المطلب نحوست بھی ہو اور سعادت بھی۔ اے ابو الفضل، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی ہے؟ میں نے کہا ہاں سنی تو ہے۔ ابو سفیان نے کہا پھر اللہ کی قسم یہ محمد تم لوگوں کی طرف سے نحوست ہے؟ اور میں نے کہا ممکن ہے نحوست کی بجائے سعادت بھی ہو۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کر یمن پہنچ گئے کہ واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ خود بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ پھر تو یمن میں جگہ جگہ اس نئے دین کا چرچا ہونے لگا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان بن حرب یمن کے ایک یہودی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا ابو سفیان، یہ مجھے خبر پہنچی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہی بات تو میں نے بھی سنی ہے۔ یہودی عالم، جو آدمی نبوت کا مدعی ہے، اس کا چچا یہاں کون ہے؟ ابو سفیان، میں ہی اس کا چچا ہوں۔ یہودی عالم، کیا تم اس کے مدعی نبوت کے والد کے بھائی ہو؟ ابو سفیان، ہاں۔ یہودی عالم، اس مدعی نبوت کے حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ ابو سفیان، یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں، کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھتیجا اس قسم کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ میں اس کو عیب نہیں لگاتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ دوسرے اس سے بہتر نہیں ہیں۔ یہودی عالم، پھر تو اس کو کچھ گزند نہیں پہنچنا چاہیے، اور یہودیوں کو بھی اس سلسلہ میں کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
جب مجھے ابو سفیان اور یہودی عالم کے ماں بہن مکالمے کی خبر پہنچی تو میری حمیت جاگ اٹھی، اور دوسرے دن میں جا کر اسی مجلس میں بیٹھ گیا جس میں ابو سفیان اور یہودی عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے یہودی عالم سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان مدعی نبوت کے چچا کے بارے میں پوچھا۔ تو سفیان نے کہا، وہ اس کے چچا ہیں، جبکہ وہ اس کے چچا نہیں بلکہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، البتہ میں اس کا چچا اور اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے پوچھا، کیا واقعی آپ اس مدعی نبوت کے والد کے سگے بھائی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، میں اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی عالم ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہاں۔ پھر میں نے کہا، آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اور ہاں، اگر میں اس کے بارے میں کچھ جھوٹ بولوں تو پھر یہ ابو سفیان میری گرفت کریں گے۔ اب یہودی عالم میری طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کے بھتیجے کے بارے میں کبھی یہ بات پھیلی ہے کہ وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے یا نادان ہے؟ میں نے کہا، لا و الہی عبد المطلب ولا کذب ولا خان وکان اسمہ عند قریش امین۔ نہیں، عبد المطلب کے معبود کی قسم، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس نے خیانت کی، اور قریش اسے امین کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات میں جواب دینا چاہا، لیکن فوراً میں سمجھ گیا کہ میرے پیچھے ابو سفیان موجود ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فوراً مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کو جواب دیا، نہیں، اس کو لکھنا نہیں آتا۔ یہ سننا تھا کہ یہودی عالم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر چھوڑ کر با آواز بلند یہ کہتے ہوئے چلا گیا، ذبحت یہود، قتلت یہود، یہود ذبح کر دیے گئے، یہود قتل کر دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم اپنے ڈیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا، اے ابو الفضل، یہود آپ کے بھتیجے سے خوف زدہ ہیں۔ میں نے کہا، ابو سفیان، ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں، اگر وہ نبی برحق ہوگا تو آپ سبقت کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر وہ بالکل باطل ہوگا تو آپ کے علاوہ آپ کے ہم مثل دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لا واللہ ما اومن بہ حتی اری الخیل تطلع من قضاء، اللہ کی قسم نہیں، میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا یہاں تک کہ میں گھوڑوں کو قضاء، مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، کلمات واللہ جاءت علی فم ما القیت لہا بالا الا انی اعلم ان اللہ لا یترک خیرا تطلع من قضاء۔ اللہ کی قسم، یہ کلمہ بے ارادی میری زبان سے نکل گیا، میں نے قصدن نہیں کہا ہے۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو قضاء پہاڑ سے نہیں آنے دے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو ہم نے گھوڑوں کو قضاء سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میں نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، کیا آپ کو وہ کلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، واللہ انی ذاکرھا فالحمد للہ الذی ہدانی للاسلام۔ اللہ کی قسم، مجھے وہ کلمہ یاد ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب رکھا۔